آج جمعۃ المبارکہ کے دن یہ تین کام لازمی کرنا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارکہ کے دن جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کے دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ تین کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی پر چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے ہیں، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعہ کے دن یہ تین کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، جمعہ کے دن یہ تین کام کرتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ تین کام کرنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جائے۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کی بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ تین کام آج کر لے گا تو یہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے مانگنے پڑے گا، نہ در کے ٹھوکریں کھانا پڑے گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ تین کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج جمعہ کا بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے تین کام ضرور کر لو۔ آج پورے زندگی کا نصیب تقدیر بدل جائے گی۔ آج جس گھر میں یہ تین کام ہو جائیں گے اس کے آنے والی نسلوں تک رزق دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ تین کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ تین کام آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ تین کام لازمی کریں۔ جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے۔ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو۔ اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کی کرتے ہیں، ایک تو ان کا کوئی کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو مجھے کہتے ہیں ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔
یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے نماز کے بعد بھی جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیا جائے گا۔ یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہو، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہو، آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے، اتنی دولت عطا کریں گے، آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ پیسوں کی بنا بیٹھے ہو، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ ناظرین، آج کا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے، جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ جس سے پہلے بات ہمیشہ یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ نرمی احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں 3 کام 3 اعمال آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے وظیفہ پورے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو آج جمعہ کے دن آپ نے پڑھنے ہیں؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائے، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اپنے درجات بلند کرائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے
پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پہلے نمبر پر 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پہلا کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے۔ جو شخص بھی یا رزاق پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلے آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولاد کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لی، تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو دایاں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کرے تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق و مال دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔